السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ ایف ایس اسلامک سٹوری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، ماں کی ممتا دیکھنی ہو، بچے سے پیار دیکھنا ہو تو مثال دی جاتی ہے صفا مروہ کی۔ جی ہاں سامعین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کا۔ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی فکر کے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ لگاتی ہیں۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، سماعت کیجئے، اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور چونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں تو آپ کو رشک آیا۔ یہ فطری تقاضا ہے خواتین کا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ازواج مطہرات پر کسی قسم کی کوئی اس طرح کی لاجانی گفتگو کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ محترمہ کو ساتھ لیا، اور جہاں اب مکہ شریف آباد ہے وہاں پر تشریف لے آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جہاں دور دور تک نہ کوئی پانی کا نام و نشان تھا اور نہ ہی کوئی آبادی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ انہوں نے گزارش کی کہ حضور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ خاموش رہے۔ تیسری دفعہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے خلیل، کیا یہ رب کائنات کا حکم ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اور ارشاد فرمانے لگے، ہاں ہاجرہ، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی، اگر یہ رب کا حکم ہے تو رب کائنات ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ مالک کائنات بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکیزہ پانی کا ستو، تھوڑے بہت کھجوریں عنایت فرمائیں اور واپس چلے آئے۔ سامعین محترم، کتنی دیر وہ چیزیں چلتی، آخر ختم ہوتی گئی، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے بیٹے کی پیاس برداشت نہ ہوئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، اور ماں کے سامنے پہاڑ بھی پست نظر آتے ہیں، جو ماں کا جذبہ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ اب کی والدہ محترمہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی، صفا پہاڑی پر، پھر مروہ پہاڑی پر، اور یہ پہاڑی 2-4 فٹ کی نہیں تھی، یہ کتنے میٹر لمبی، ایک طرف جانا، پتھروں کی نوکیلیں، ان نوکوں پر قدم نرم و نازک رکھ کر دوڑ لگا کے اس طرف جاتی ہیں کہ شاید کہیں دور سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے، اور یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہاں پانی ہے، یا کوئی آدمی گزرتا ہوا نظر آئے، تاکہ چند بوندیں پانی کی میں اپنے بیٹے کے لیے لا سکوں۔ سامعین محترم، آپ وہاں سے واپس مڑتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر دوسری پہاڑی کی طرف چڑھ جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے دور سے ادھر سے کچھ نظر آ جائے۔ یوں آپ نے 7 چکر ادھر اور پھر 7 چکر ادھر، یہ کس لیے لگا رہی ہیں؟ یہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو پیاسا بلکتا نہیں دیکھ سکتی۔ سامعین محترم، جب کہیں سے کچھ نظر نہ آیا، اچانک دیکھا
نظر پڑی تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں سے کچھ چیز چمک رہی ہے، کچھ چیز چمک رہی ہے۔ آپ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچتی ہیں، دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں سامنے محترم، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک رگڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا یا آب زمزم، یعنی اے پانی رک جا، ٹھہر جا۔ آپ کے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہماری وہ ماں یہ پانی کو حکم نہ دیتی تو یہ روح زمین پر پہنچ جاتا۔ جی ہاں سامعین محترم، اللہ نے اپنے نبی کے قدموں سے خوبصورت چشمہ جاری کر دیا۔ یوں کہہ لیجئے قیامت تک نبی کے قدموں کا فیض جاری اور ساری رہے گا۔ جو بندہ جس نیک نیتی سے آب زمزم پی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ پوری فرما دیتا ہے۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے سامنے اللہ نے بیان کر دی۔